رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسے اللہ نے بنایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے والے کا انکار کرنے والوں سے یہ فرمایا کہ کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے لیے تمہیں دوبارہ بنانا، تمہیں دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے یا آسمان کو بنانا؟ اس کے جواب میں تم یہی کہو گے کہ آسمان جیسی بڑی اور مضبوط چیز پیدا کرنے کے مقابلے میں انسان کو پیدا کرنا زیادہ آسان ہے، کیونکہ وہ آسمان سے بہت چھوٹا اور کمزور ہے۔ کفار و مشرکین جو ہے، کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اگر ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ یہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس چیز کو تو وہ تسلیم کرتے تھے، لیکن انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب و کتاب اور قیامت کے دن کے انکار کرنے والے تھے۔ تو وہیں رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم آسمان کے پیدا کرنے والے کو تو مانتے ہو کہ اس نے آسمان کو بنایا، اور آسمان بھی ایک آسمان نہیں بلکہ طبق در طبق 7 آسمان کو بنائے، اور آسمان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے بلکہ اتنی بڑی اور عظیم چیز ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں بنا سکتا سوائے رب تبارک و تعالیٰ کے، اور اس رب تبارک و تعالیٰ نے جس آسمان کو بنایا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ تمام آسمان ایک دم سیدھے سیدھے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی اونچاہٹ اور نیچاہٹ نہیں ہے۔ تو فرمایا اتنے بڑے آسمان کو بنانے والے کے لیے جب آسمان بنانا مشکل کی بات نہیں ہے تو پھر انسان کو دوبارہ زندہ کرنا کس طرح مشکل ہو سکتا ہے؟ جس طرح اس نے زمین و آسمان کو بنایا تو پھر یہ تو بہت بڑی چیز ہے زمین و آسمان کو بنانا، انسان تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب زمین و آسمان کو اس رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے ٹھیک تو اسی طرح وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اور تمہیں دوبارہ زندہ ضرور فرمائے گا۔ فرمایا رفع سمکها فسواها واغطش لیلها واخرج ضحاها، اس کی چھت اونچی کی پھر اسے ٹھیک کیا اور اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کے نور کو ظاہر کیا۔ والارض بعد ذلك دحاها، اور اس کے بعد زمین پھیلائی۔ واخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها، اور اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا اور پہاڑوں کو جمع کیا۔ متاعا لکم، تمہارے اور تمہارے چوپائیوں کے فائدے کے لیے۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ میں آسمان اور زمین کی تخلیق کی کیفیت بیان کرتے ہوئے رب تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو بنایا اور کسی ستون کے بغیر اس کی چھت اونچی کی۔ اگر کسی جگہ پر سلیب ڈالنا ہو تو اس میں کئی پلر لگانے پڑتے ہیں۔ 1500 اسکوائر فٹ کا اگر سلاب ڈالا جائے تو اس میں نہ جانے کتنے پلر اور کھمبے ڈالنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ عمارت صحیح سلامت اور صحیح رہ سکتی ہے، اس کے بغیر وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ لیکن اتنا بڑا آسمان کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک دیکھا جائے تو آسمان ہی آسمان نظر آتا ہے۔ تو اتنا بڑا آسمان رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو کسی ستون کے ذریعے سے اور کسی پلر کے بھروسے پہ نہیں ٹکا ہوا ہے، بلکہ بغیر ستون کے رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا۔ اور اگر کوئی 12 فٹ کی یا 20 فٹ کی ایک دیوار ہی کوئی مزدور کھڑی کر دیتا ہے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، لیکن اتنا بڑا آسمان رب تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو اس میں کہیں سے بھی کوئی ٹیڑھ اور کہیں سے بھی کوئی نقص و عیب پیدا نہیں کیا، بلکہ سیدھا سیدھا اور ٹھیک ٹھاک بنایا ہے۔ فرمایا پھر اسے ایسا ٹھیک کیا کہ اس میں کہیں کوئی خلل نہیں ہے، اور
اس کی رات کو تاریک کیا اور سورج کے نور کو ظاہر فرما کر اس کی روشنی چمکائی، اور اس کے بعد زمین پھیلائی جو پیدا تو آسمان سے پہلے فرمائی گئی تھی مگر پھیلا نہ گئی تھی، اور اس میں چشمے جاری فرما کر اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا جسے جاندار کھاتے ہیں، اور پہاڑوں کو روئے زمین پر جمایا تاکہ اس کو سکون ہو، اور جو کچھ زمین میں سے نکالا ہے وہ تمہارے اور تمہارے چوپائیوں کے فائدے کے لیے۔ زمین کو جو ہے پہلے ہی پیدا فرمایا گیا تھا لیکن بعد میں اسے مسخر کیا گیا، اور پھر اس زمین میں سے ہی تمہارے کھانے کے لیے میوہ جات نکالے، تمہارے کھانے کے لیے طرح طرح کی غذائیں نکالی تاکہ تم اس سے کھاؤ، لطف اندوز ہو سکو اور تمہارا پیٹ بھر سکے، اور تم ہی نہیں بلکہ تمہارے چوپائے جاندار جتنے بھی حیوانات ہیں ان تمام چیزوں کے لیے بھی طرح طرح کی غذائیں رب تبارک و تعالی نے اسی زمین میں پیدا فرمائی ہیں، اور اس زمین پر جو ہے پہاڑوں کو میخ بنا کر زمین پر مسلط کیا ہے تاکہ زمین کو سکون حاصل ہو سکے اور زمین کے اندر جو ہے کسی طرح کا زلزلہ نہ پیدا ہو جائے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تھا تو جب پہاڑ نہیں تھے تو زمین تھر تھرانے لگ رہی تھی، زمین اپنی جگہ پر سکوت اختیار نہیں کر رہی تھی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پھر پہاڑوں کو میخ بنا کر جو ہے کیل بنا کر جو ہے زمین پر رکھ دیا۔ جب زمین پر پہاڑوں کو رکھ دیا گیا تو پھر زمین کی تھر تھراہٹ ختم ہو گئی اور زمین کو اطمینان و سکون اور سکوت حاصل ہو گیا۔ تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے جس نے زمین کو بھی پیدا فرمایا، اس میں سے کھانے پینے کے لیے اشیاء بھی نکالی، چوپائیوں کے لیے کھانے پینے کے لیے نکالا، اور پھر زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور پھر اس میں زمین میں جو ہے پہاڑوں کو میخ بنا کر جو ہے رکھ دیا ہے تاکہ زمین کو سکون حاصل ہو جائے۔ آگے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آئیں گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن آدمی یاد کریں گا جو کوشش کی تھی، وہ برزت الجحیم لمن یرا، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائیں گی۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس دن آدمی یاد کریں گا جو اس نے کوشش کی تھی، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ تو بہرحال وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کی خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں سے مخلوق کا اخروی حال بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جب دوسری بار سور میں پھونک ماری جائیں گی اس وقت مردے زندے کیے جائیں گے، تو اس وقت اس دن آدمی کو اپنے نامہ اعمال دیکھ کر وہ تمام اچھے برے اعمال یاد آ جائیں گے جو اس نے دنیا میں کیے تھے، چاہے لوگوں کے سامنے کیے ہو یا لوگوں کے سے چھپ کر کیے ہو، دن کے اجالے میں کیے ہو یا رات کے اندھیرے میں کیے ہو، وہ تمام کے تمام اعمال اس کو یاد آ جائیں گے، اس کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں گے، اور اس دن جہنم بھی ظاہر کر دی جائیں گی اور تمام مخلوق اسے دیکھیں گی۔ تو وہ شخص جس نے اس دنیا میں رہ کر سرکشی کی، کفر کو اختیار کیا، گناہوں کو اختیار کیا، نافرمانی میں سے حد سے گزرا اور کفر اختیار کیا اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی اور اپنی نفسانی خواہشات کا تابعدار ہو گیا، تو فرمایا بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور اسے نکالا نہیں جائے گا۔ جب اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا، کفر کرنے والے کو، شرک کرنے والے کو، اور جس کی ایمان پر جس کا جو ہے کفر کی حالت میں ہی انتقال ہوا تو اسے کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، اور رہے وہ جو اپنے رب عز و جل کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، دنیا میں رہ کر رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، قیامت کے دن پر ایمان تھا، اعتقاد تھا کہ نہیں ایک دن ایسا آنے والا ہے، قیامت کا دن ہوگا، تمام مخلوقات کو جمع کیا جائے گا
گا، رب کے سامنے پیشی ہونی ہے، اور اس نے جانا کہ اسے قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کے حضور حساب کے لیے حاضر ہونا ہے، اور اس نے اپنے نفس کو حرام چیزوں کی خواہش سے روکا تو بے شک ثواب کا گھر جنت ہی ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ تو جس بندے کو یہ دل میں خیال بیٹھ گیا، یہ تیقن آ گیا کہ مجھے اپنے رب عز و جل کے حضور کھڑا ہونا ہے، اپنے نامہ اعمال کا حساب دینا ہے، اور پھر اس نے اپنی زندگی کو رب رسول کے حکموں کے مطابق گزارا، اچھے اعمال کرتے ہوئے گزارا، اپنے نفس کو خواہشات کا تابعدار نہیں بنایا بلکہ نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری، اور قرآن و سنت کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری، تو رب فرما رہا ہے اس بندے کے لیے جنت ہی ٹھکانہ ہے، اور ایسے بندے کو جنت میں ہی داخل کیا جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اچھے اچھے نیک اعمال صالحہ کرتے رہنے کی توفیق خیر نصیب عطا فرمائے، اور نفس کی خواہشات، نفس کی پیروی سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے، حرام کاریوں سے اور جتنے بھی ممنوعات ہیں ان تمام چیزوں سے ہم سب کو اجتناب کرنے کی توفیق خیر نصیب عطا فرمائے، ہم سب کی عذاب قبر، عذاب حشر، عذاب جہنم سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے، اور ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمی نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔